نحمدک یا من ترنمت بثنائہ ورق اللسان وتغنت بتحلیلہ انادل الکیان والصلاة والسلام علی سید رسول حبیب الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قائد غر المحجلين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا صاحب الجود والكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الأنبياء والمرسلين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کی یہ محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب گاؤں والوں نے مل کر سجائی ہے اور ہم نے قبلہ سید زاہد حسین شاہ صاحب مبلغ عالمی ادارات المصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو آپ نے ہماری یہ التجا قبول کی اور آپ رونق افروز ہیں اور تلاوت کے لیے سید عدنان صدیق شاہ صاحب سے ہم نے عرض کیا، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور نعت رسول مقبول کے لیے جناب علامہ حافظ محمد صداقت عطاری صاحب، ان سے التجا کی، وہ بھی ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں سب کا ہم سب کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے کئی احباب محبت کرنے والے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ محافل لیٹ شروع ہوتی ہیں اور لیٹ ختم ہوتی ہیں، لیکن پریشانی تب ہوتی ہے جب یہ سوال کرنے والے خود ہی لیٹ آتے ہیں۔ دوسری بات، جن علماء کو اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلاوت کے لیے میں نے دعوت دی ہے، علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، یہ تقریباً میرے ہم مزاج ہیں۔ ہم مزاج کا مطلب یہ ہے کہ ہم جلد محافل شروع کرنے کے قائل ہیں اور جلد ختم کرنے کے قائل ہیں، تاکہ جتنی بات سنجیدگی کے ساتھ کی جا سکے، جتنی سنی جا سکے، اتنی ہی کی جائے اور اتنی ہی سنی جائے۔ رب کائنات نے انسان کو بنیادی طور پر 4 مہارتیں عطا فرمائی ہیں، جسے انگلش میں 4 بیسک لرننگ سکلز کہتے ہیں۔ بنیادی سیکھنے کی 4 مہارتیں ہیں، جن میں سب سے پہلی قوت اور پاور اللہ نے انسان کو عطا کی، وہ ہے قوت سماعت۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا ہے۔ بہترین ناقد، بہترین تنقید کرنے والا، بہترین سوال کرنے والا، بہترین اعتراض کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے، اور بہترین بات کو سمجھنے والا وہی ہو سکتا ہے جو کسی بھی بات کو سننے میں بڑی توجہ کا خیال رکھتا ہے اور توجہ کرتا ہے۔ جو توجہ نہیں کرتا نا، اسے سمجھ بھی صحیح نہیں آتی اور اعتراضات بھی اسی کو زیادہ آتے۔ اور یہی ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی پاور کے استعمال کا ذکر فرمایا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو بڑی
توجہ کے ساتھ، بڑی انہماک کے ساتھ کان لگا کر اس کو سنا جائے، اتنی توجہ کی جائے، اتنی زیادہ توجہ کی جائے کہ امام نماز ظہر یا عصر کی نماز میں کھڑا ہو، وہ سورہ فاتحہ آہستہ پڑھ رہا ہو تو تمہاری پھر بھی توجہ اسی کی طرف ہو کہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے، سننے کو نہ بھی ملے توجہ پھر بھی تمہاری اس طرف جا رہی ہے۔ اور پھر جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے کہ راعنا یا رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہمیں یہ بات دوبارہ فرما دیجئے، تو یہاں رب کائنات نے انسان کی جو سننے کی طاقت ہے، سننے کی، اس طاقت کے استعمال اور بھرپور استعمال کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا تمہیں دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیے، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ ہو گئی کہ آپ ایک بار کو پھر 2-3 بار بھی دہرا دیا کرتے تھے۔ تو رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور پہلے ہی غور سے سن لیا کرو۔ تو یہاں اسی پاور کے، اسی مہارت کے، اسی سکل کے استعمال کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ تو جب آپ کوئی بات توجہ سے سنیں گے نہیں، اللہ رب العزت پھر آپ اس کو سمجھیں گے کیسے، بولیں گے کیسے؟ سننا یہ ایک بنیادی پاور ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ جو بچہ بہرا پیدا ہو وہ بول بھی نہیں سکتا، جو بہرا ہو وہ گونگا بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں، وہ کہے گا کیا؟ اس نے کچھ سنا ہی نہیں، وہ سن نہیں سکتا۔ تو جو سن نہیں سکتا اس کی باقی ساری قوتیں، مہارتیں سننے کی محتاج ہیں۔ اگر اس نے توجہ سے نہیں سنا تو باقی سارے معاملات وہ توجہ سے کر سکتا نہیں۔ تو جب تک آپ اپنی لسننگ پاور، سننے کی طاقت کو صحیح بھرپور استعمال نہیں کریں گے، تب تک آپ کبھی بھی کسی بات کے حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں۔ تو آپ اس کو استعمال کریں، توجہ سے سنیں، اور اپنی توجہ سے سننے کے بعد دوسری جو بات ہے وہ ہے بولنا، اسپیکنگ سکل، اسپیکنگ پاور، بولنا۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ 3 آیات ذکر کر کے قرآن میں پہلے رحمان کا ذکر کیا کہ وہ بڑا رحمان ہے، اس نے قرآن مجید سکھایا ہے، اس نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اور تخلیق کرنے کے بعد اسے بولنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ سننا اور بولنا، پھر اس کے بعد دوسرے سکلز ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذی علم بالقلم، یہاں لکھنے کا ذکر ہے۔ 4 سکلز اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ بات بڑی توجہ سے سماعت کیا کریں، اور آپ کے پاس جتنے بھی علوم پہنچے، جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی دینی مذاہب ہیں، دینی مسالک ہیں، جتنے بھی قرآن مجید کی تفاسیر لکھی گئیں، احادیث لکھی گئیں، فقہی مسائل لکھے گئے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں بکس لکھی گئیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا قرآن سمجھ میں آ جائے۔ بولیے، ہمیں اللہ رب العزت کا قرآن، یقین مانیے دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں سب بندے کی سپورٹ کرتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے۔ تو یہ کیسا ایک انسان کی یہ سوچ کیسی ہوگی کہ دنیا کے سارے علم قرآن سیکھنے کے لیے ہیں، تو بندہ سارے علم سیکھ لے اور قرآن ہی نہ سیکھے، قرآن سیکھے ہی نہ اور باقی علم سیکھ لے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آئیے، یہ 2-4 باتیں میں نے آپ سے کی، آپ نے مجھے برداشت کیا۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے جناب سید عدنان شاہ بخاری
آپ کو میں دعوت دوں گا، آپ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کے پیارے کلام سے تلاوت فرمائیں۔